نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر رات میں ٹھہرا اور اس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہاں آرام فرما تھے۔ جب رات کا تہائی حصہ گزرا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آپ نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تلاوت کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، اس پر افسوس ہے کہ جو یہ آیت پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ علم جغرافیہ اور علم سائنس یہ حاصل کرنا بھی ثواب ہے، جبکہ اچھی نیت کے ساتھ یہ علم حاصل کیا جائے، جیسے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت یا اللہ رب العالمین کی عظمت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ فرمایا کہ اسلامی عقائد کے خلاف یہ علم نہ ہو۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں آسمان اور زمین کی تخلیق جو اللہ نے کی ہے اس میں قدرت الہی کی نشانیوں کا ذکر فرمایا گیا اور اس آیت میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی۔ کس طرح غور و فکر؟ آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس کے لیے چند ہمیں چل کے بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قدرت الہی کی چھٹی نشانی آسمانوں یعنی ستاروں کی مملکت اور ان کے عجائب میں سے ہے، کیونکہ جو کچھ زمین کے اندر ہے اور روئے زمین پر ہے، فرماتے ہیں سب کچھ اس کے مقابلے میں کم ہے۔ آسمانوں اور ستاروں کے عجائب میں فرماتے ہیں غور کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے ایک اور مقام پر بھی تنبیہ فرمائی۔ کس طرح تنبیہ فرمائی؟ آپ سنیے کہ سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، بے شک ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ آسمان کو ہم نے چھت بنایا ہے لیکن لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کس طرح منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم بھی صرف آسمان دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیلا پن ہے، بس یہ آسمان سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا ہے اور اس کا نیلا پن دیکھ کر بس اتنا ہی غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بھاری ہے لیکن بہت بڑی ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ آسمان اور زمین کی پیدائش کو اللہ رب العالمین نے اکبر کہا، بنسبت اس فکر کے انسان سے بھی بڑا ان چیزوں کو کہا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ تم زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرو۔ صرف یہ دیکھ لینا کہ آسمان میں نیلاہٹ ہے یا ستاروں کو دیکھ کر یہ سمجھ لینا کہ یہ ٹمٹما رہے ہیں اور ان میں سے روشنی نکل رہی ہے، کہا کہ یہ غور نہیں بلکہ یہ جانور بھی کر لیتے ہیں۔ یہ انسان، اس میں کون سا انسان کا کمال ہے کہ انسان نے صرف آسمان کا نیلا کلر دیکھ لیا یا ستاروں کو چمکتے ہوئے دیکھ لیا، تو یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں افسوس ہے یہ ہے کہ فرمایا کہ تو اپنے عجائب اور اپنی ذات جو تیرے پاس ہے، کہا کہ اس میں بھی غور کر، اور وہ زمین و آسمان کے عجائب کی بنسبت اگر انسان اپنے وجود میں غور کرے تو کہا کہ یہ ایک ذرہ بھی نہیں کہ جس کو تو پہچان سکے، تو پھر زمین و آسمان کے عجائب کو کیسے پہچان سکے گا؟ تو اب وہ طریقہ بتاتے ہیں کہ کیسے غور و فکر کرے، تو یہ طریقہ بڑے غور و فکر سے آپ بھی سماعت کیجئے۔ فرمایا کہ بتدریج معرفت کے درجات پر انسان کو ترقی کرنی چاہیے۔ پہلے تجھے اپنی ذات کو پہچاننا چاہیے، پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ضروری
ضروری ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا؟ صرف کھانا پینا اور رہنا سہنا اور بس دنیا سے چلے جانا، لیکن اس میں اللہ رب العالمین نے یہ غور کرنے کی دعوت دی کہ انسان پہلے اپنی ذات میں غور کرے، کیونکہ جب ہم اپنی ذات میں غور کریں گے تو آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو کتنی برائیاں ہمارے اندر ہیں، اور انسان جب اپنے آپ کو پاک کر لے، اسی لیے تو ایک قول ہے من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا گویا کہ اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو جب تک انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے وہ رب کو نہیں پہچان سکتا۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ پھر زمین اور اس کی تمام اشیاء کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، پھر آؤ، پھر کہتے ہیں ہوا پر، بادل وغیرہ کے عجائب پر انسان غور کرے کہ اللہ نے ہوا کو کیسے بنایا۔ ہوا نہ ہو تو ہم مر جائیں، چند سیکنڈ کے لیے ہوا بند ہو جائے تو ہمارا دم گھٹ جائے اور ہم دنیا سے چلے جائیں۔ اس ہوا جو نظر نہیں آتی لیکن اللہ نے کیسی ہوا بنائی ہے، پنکھوں کی ہوا، یہ بھی اللہ کی دیکھیے کس طرح، لیکن ایک اللہ کی جو ہوا چلتی ہے اس کے بغیر بھی انسان نہیں رہ سکتا، اس میں غور کرے تو اسے اللہ کی معرفت ملے گی۔ بادل کو دیکھے کہ بادل کتنا ٹنو من وہ وزن اٹھا کر وہ چل رہے ہوتے ہیں، کس کے حکم سے چل رہے ہوتے ہیں، بندہ غور تو کرے کہ وہ بادل کیا ہیں، وہ بخارات کی صورت میں ہیں لیکن کیسے آسمانوں پر چلتے ہیں۔ کہا کہ اس میں غور کرو، پھر جب تم اس سے اگلے اسٹیپ پر آؤ، پھر کون سا اگلے اسٹیپ ہے؟ فرمایا پھر آسمان اور ستاروں کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، پھر کرسی اور عرش کو پہچاننا چاہیے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں ملتا ہے کہ کرسی اللہ کی، عرش کیا ہے اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں اگلے اسٹیپ میں، اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں پھر عالم اجسام سے، یعنی انسان اپنی باڈیوں سے نکل کر، یعنی انسان کی جو باڈی ہوتی ہے اسے جسم کہتے ہیں، اس کی جمع اجسام، یعنی عالم اجسام سے اب وہ اگلے اسٹیپ میں آئے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ عالم ارواح کی طرف اسے سیر کرنی چاہیے۔ یہ سب ہمارے اسلاف نے کی ہیں کہ وہ روح کی اب اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے اور اس کی طرف آتے تھے اور اس میں غور کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس سے اگلا اسٹیپ غور و فکر کا، پھر فرشتوں میں، پھر جنوں میں، پھر شیطانوں کو انسان کو پہچاننا چاہیے کہ فرشتے کون اور جنات، پھر شیطان، پھر کہتے ہیں اس سے اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ پھر فرشتوں کے درجات اور مقامات کا عرفان حاصل کرنا چاہیے، آسمانوں ستاروں کی گردش اور ان کی حرکت، ان کے مشارق و مغارب کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے یہ ستارے مشارق و مغارب میں پھیلے ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں، کہتے ہیں ان کی حقیقت کو جاننا چاہیے، ستاروں کی کثرت پر غور کرنے چاہیے کہ کتنے آسمان پر ستارے ہیں۔ پھر بھی کہا کہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان میں سے ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں، اس پر باقاعدہ سائنس میں لوگوں نے ریسرچ کی ہے اور اس پر باقاعدہ ڈاکیومنٹری موجود ہیں۔ اگر آپ یوٹیوب پر جائیں گے تو ایک یوٹیوب پر میں نے بھی دیکھی تھی کہ جو یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو لوگوں نے ستاروں پر غور و فکر کیا کہ ہمیں تو ایک ستارے معمولی سے نظر سے اتنے دور سے چھوٹے سے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک صرف روشنی جیسا ایک ہی جیسے سب نظر آتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں، ہر ستارے کا رنگ مختلف ہے۔ فرماتے ہیں کچھ چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کی شکل، جن لوگوں نے غور کیا وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی شکل مختلف ہے۔ مثلا بیل کی شکل کے ہیں، یعنی کچھ ستارے تو اتنے بڑے ہیں کہ جیسے بیل کی شکل ہو۔ فرماتے ہیں کچھ اتنے بڑے ہیں کہ جیسے بچھو کی شکل کے ہیں۔ فرمایا پھر انسان کی ان مختلف حرکات پر غور کرے، پھر انسان جو ہے وہ ستاروں کی مختلف حرکتوں پر غور کرے تو اسے پتہ چلے گا کہ یہ ستارے صرف یہ نہیں کہ ایک ساتھ سب نکلے اور سب غروب ہو گئے، نہیں، فرماتے ہیں یہ ستاروں میں سے بھی کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جو ایک ماہ میں پورے آسمان کا سفر طے کرتے ہیں، کچھ ستارے وہ ہیں کہ جو سال بھر لگاتے ہیں اور پورے آسمان کے گرد گھومتے ہیں۔ کہا انہیں کئی ایسے ہیں کہ انہیں طے کرنے میں 12 سال لگتے ہیں۔ اب آپ غور کیجیے، جو باتیں لکھ کر لائے مفسرین یہ سب غور و فکر سے ملا کہ ستارے 12 سال میں پورا اپنا چکر مکمل کرتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں کچھ ستارے ایسے ہیں کہ جن کو پوری آسمان کی گردش میں 30 سال لگتے ہیں، 30 سال میں وہ گردش کرتے ہیں۔ اور کہا اکثر ستارے جو ہیں وہ 30,000 سال میں پورے آسمانوں کی مساحت کو طے کرتے ہیں۔ اب
اندازہ لگائیں کیا غور و فکر۔ اب آگے فرمایا کہ ان میں سے کچھ زمین کے کچھ عجائبات کو تو نے جان لیا، تو یہ بھی سمجھ لے کہ عجائبات کا جو فرق ہے وہ ہر ایک چیز کے شکل کے اختلاف کے مطابق ہوتا ہے۔ اب اس میں غور و فکر زمین اور آسمان کا دکھاتے ہیں، یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ کیا آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا، اور ہم اگر غور کریں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہی بات ہے کہ زمین کو بندہ ناپ نہیں سکتا۔ زمین اللہ کی کتنی وسیع ہے، یعنی اس کا کوئی اس کی حد کو نہیں چھو سکتا، لیکن سورج زمین سے بڑا ہے۔ سورج، یہ سائنس کی تحقیق ہے باقاعدہ کہ زمین ہمیں کتنی بڑی لگتی ہے، لیکن جب ہم سورج پر غور کرتے ہیں تو کیسا معمولی سا ایک بول نما نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین سے بڑا سورج ہے۔ زمین سے بڑا اللہ نے سورج بنایا، اور فرمایا اس سے بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ فرمایا کہ آفتاب کتنا دور ہے، لیکن ہمیں چھوٹا نظر کیوں آتا ہے، اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ وہ آدھی ساعت میں پوری زمین کا وہ چکر لگا لیتا ہے، یعنی آفتاب کا تمام زمین کا گہرا یعنی اس سے نکل جاتا ہے آدھی ساعت میں۔ اسی طرح فرماتے ہیں آسمان پر ایک ستارہ ایسا بھی ہے۔ اب یہ دیکھیے غور کر کے بتایا کہ زمین سے 100 گنا، یعنی زمین کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی زمین کو کوئی ناپ نہیں سکتا، لیکن آسمان پر ایک ستارہ ایسا بھی اللہ نے بنایا ہے جو زمین سے 100 گنا بڑا ہے۔ یعنی آپ نے اندازہ لگائیں کہ کتنی اللہ کی شان ہے، وہ کیا وہ کل قیامت کے دن سب بندے کو وہ دکھائے گا کہ میں نے اپنی کائنات میں کیا کیا بنایا۔ اسی لیے تو میرے آقا نے کہا افسوس ہے کہ جو زمین و آسمان میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اب یہ دیکھیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ زمین سے اوپر یعنی زمین کتنی بڑی ہے، اس سے 100 گنا بڑا آسمان میں ایک ستارہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ بلندی پر اتنی بلندی پر ہے کہ وہ ہمیں ایک چھوٹا سا نظر آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جب آسمان پر اتنی وسعت ہے تو آسمان کتنا بڑا ہوگا۔ ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین ہے تو اتنا بڑا آسمان ہوگا، لیکن نہیں، آسمان کتنا بڑا ہے۔ ہمیں غور کریں تو یہ سب کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ غور و فکر کرنے کی دعوت کیوں دی گئی؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنی عظمتوں والا ہے، کتنی شان والا ہے۔ جب اس کی ہیبت، اس کی عظمت و شان ہمارے دلوں میں ہوگی تو پھر تو بندہ اللہ سے ڈرے گا، اور پھر اس کی نمازیں بھی پھر کیسی نمازیں ہوں گی۔ آپ صحابہ کرام کو دیکھیے کہ یہ میرے آقا سے جنہوں نے قرآن سیکھا اور پھر انہوں نے غور و فکر کیا تو کیا ان کی نمازیں ہوا کرتی تھی، کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں وہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دنیا وما فیہا سے بے خبر، اور کیا ان کا اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا تھا۔ آج ہمارا وہ کنیکشن نہیں ہے۔ تو یہی آیت مبارکہ، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ اللہ کی زمین کتنی وسیع ہے، اللہ کا آسمان کتنا، اور یہ ستارے ایسے نہیں بلکہ ستاروں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ ہمیں اس آیت مبارکہ کے تحت ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سنیے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا۔ یہ دیکھیے، یہ ہے وہ کہ یہ بندہ اپنی زبان سے کہے کہ مالک تو نے یہ جو ساری کائنات میں، آسمان میں، زمین میں جو کچھ بنایا، مالک کوئی چیز تو نے بیکار نہیں بنائی۔ اور پھر بندے کیا کہتے ہیں اللہ کے، ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، تو پاک ہے مالک، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہاں پر وہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ ہم دنیا میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون عقل مند ہے، تو لوگ کہتے ہیں جسے اپنے اچھے برے کا پتہ ہو، لیکن قرآن عقل مند کسے کہتا ہے؟ قرآن ان لوگوں کو کہتا ہے کہ سب سے پہلے عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، بستر پر، جن کا کام یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے
پہلی نشانی عقل مندوں کی یہ ہے کہ وہ کھڑے ہیں تو پھر بھی انہیں اللہ کی یاد ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں اللہ کی یاد ہے، وہ بستر پر جا رہے ہیں تو انہیں اپنے رب کی یاد ہے، وہ کوئی یعنی آج تو ہمارا یہ کنیکشن اتنا ٹوٹ گیا ہے کہ اگر رات کو سوتے ہوئے بدقسمتی سے ہمارے نوجوان وہ گانے سنتے ہوئے سو جاتے ہیں، کہاں اللہ کی یاد، اٹھتے ہیں تو ہمارا وہ حال ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے ہاتھ میں آج اتنا دور کر دیا گیا کہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہو اور سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کس نے ہمیں میسج کیا ہے یا اس کا رپلائی کرنا ہے، آج ہمارا یہ کنیکشن۔ لیکن عقل مندوں کی لوگوں کی نشانی اللہ نے بیان کی کہ ان کا کام یہ ہے کہ وہ کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، بستر پر ہوں، اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ہر وقت ان کے دل پر اپنے مولا کی یاد چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ جب ایسا کنیکشن ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کیسی محبت اللہ کی ہوگی، اور پھر کیسا بندہ جو کام کرے گا اپنے اللہ کے لیے کرے گا، اور کیسی اس میں لذت ہوگی، کیا اس کا اپنے رب سے کنیکشن کتنا مضبوط ہوگا۔ دوسری بات، عقل مند کون ہے؟ اسی آیت سے پتہ چلا کہ وہ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ غور و فکر زمین کی پیدائش میں، کائنات کے دیگر عجائبات میں غور کرتے ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مقصد اللہ کی عظمت کا ان کو پتہ چلے اور اس کی قدرت کا پتہ چلے کہ میرا رب کتنی قدرت والا ہے، وہ کیسی شان والا ہے۔ جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جیسے مثال کے طور پر بلا تشبیہ بلا تمثیل، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتے، کسی سے تشبیہ نہیں دے سکتے۔ جیسے کہ کسی صاحب علم کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنے کتابوں کے مصنف ہیں، اتنا انہوں نے دین کا کام کیا ہے، آپ مجھے بتائیے جب وہ آتے ہیں یا ان کی زیارت ہوتی ہے، بندے کو کیسی اس کی عظمت کا جب پہلے سے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا ہے، ان کا پورا انٹروڈکشن جب کروا دیا جاتا ہے تو بندہ کیسے اس کے لیے دل جھک جاتے ہیں کہ اسے اتنی اللہ نے عزت دی، اتنی اس کی عظمت ہے، تو میرے رب کی کیا شان ہوگی۔ تو جب تک ہمیں اپنے رب کی شان کا نہیں پتا تو ہمیں اپنے رب کا کیا پتہ چلے گا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس اللہ اکبر، نمازیں پڑھی اور ایسے ہی ٹکرے ماری اور ہم چلے جاتے ہیں، یہی حال ہمارا ہے۔ برسوں زندگی گزر جاتی ہے ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہوئے اور ہم چلے جاتے ہیں، آتے ہیں، چپل اٹھاتے ہیں، نماز پڑھائی اور چلے جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہی عقل مندوں کی جیسی نشانیاں ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائیں۔ اور تیسری بات جو عقل مند کی ہے وہ یہ ہے کہ کہاں غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی عظمت ان کے دل پر آشکار ہو جاتی ہے اور ان کے دل اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اور ان کی زبانوں پر پھر کسی کا نام نہیں ہوتا، پھر اپنے رب کی عظمت کے ترانے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 4 عقل مند لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر وقت دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے اپنے رب کی پناہ مانگتے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے رب سے کتنی بار دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہماری تو زبانیں گناہ کرتی ہیں، ہمارا وجود کتنے گناہ کرتا ہے 24 گھنٹے میں، لیکن ہم تو رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے رب سے دوزخ کی پناہ نہیں مانگتے۔ تو یہ بات پتہ چلی، تو یہاں پتہ چلا کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اس کے لیے غور و فکر کرنا چاہیے۔ کل وہ دعائیں آئیں گی کہ وہ بندے، ایک دعا تو آپ نے سن لی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ کل 4 دعائیں ان عقل مندوں کی اور آئیں گی کہ یہ 5 ربنا والی دعائیں ایک ساتھ آتی ہیں، اور یہی میرے آقا نے فرمایا کہ یہ حضور یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے رات کے آخر پہر میں، اور اس میں بڑی خوبصورت دعائیں ہیں۔ اسی لیے علماء نے اس سے کہا کہ یہ 5 ربنا کے بعد اللہ نے جو اگلا جملہ استعمال کیا کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ ربنا 5 مرتبہ کہہ کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ کل وہ 4 دعائیں ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، آج ہم نے تیرے قرآن کو سنا، مولا کریم تیرا قرآن ہمیں غور و فکر کی بار بار دعوت دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں فکر کے پرواز دے دے، ہمیں اپنی آنکھ
آنکھیں بند کر کے کائنات میں مولا کریم زمین و آسمان میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا سارا غور و فکر صرف روزی کے لیے کمانے کے لیے ہوتا ہے، مولا کریم ہم زندگی کے مقصد سے بڑے غافل ہیں۔ اے اللہ اس غفلت کے پردے کو ہمارے دل سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کی دلوں میں جو جائز مرادیں ہیں یا اللہ جس کی جو پریشانی ہے وہ پریشانی دور کر دے، جس کی جو جائز مراد اس کے دل میں ہو مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے میں اس کی جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی